ٹھیک ہے، تو ہمارا چیپٹر چل رہا تھا اور یہ میں نے دوسرا پیراگراف بھی پڑھ لیا تھا. اس میں دیکھیں پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو سمجھایا گیا ہے. یعنی پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر اس دنیا میں زندگی ممکن نہیں. ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز کی ضرورت پانی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، درخت ہو. سر پیج نمبر بتا دیں. پیج نمبر 18 ہے. 18. سر آواز بہت کٹ رہی ہے آپ کی. کوئی بات نہیں، جتنی سمجھ میں آ جائے اتنی ٹھیک ہے، لیکن اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی بعد میں، تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے. اب انسان کو بھی دیکھ لیں کہ بغیر پانی کے، کھانے کے بغیر تو انسان 3-4 دن تک چل سکتا ہے، لیکن بغیر پانی کے مشکل ایک ہی دن وہ رہ پائے گا. اس کی حلق اور اس کی رگیں خشک ہو جائیں گی اور اس کی موت واقع ہو جائے گی. اور جیسا کہ ڈاکٹرز وغیرہ بھی بتاتے یہی ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک وافر مقدار میں پانی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ایسی ہے کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے. اور کوئی بھی انسان، ظاہر سی بات ہے روزے میں بھی آپ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شدت آتی ہے وہ پیاس کی آتی ہے، کہ سب سے پہلے پانی پینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آگے فرمایا اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جو کہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یعنی اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو بندہ نہیں جانتا، اور اس کی مصلحت کے کاموں کے لیے ایسے ایسے اسباب ایسی ایسی جگہوں سے مہیا کرتا ہے کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اس کے اندر ایک باریک اشارہ کیا کہ بسا اوقات انسان کے لیے کام وہ اچھا نہیں ہوتا تو فی الفور اس کے لیے نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر وہ ایک کاروبار کر رہا ہے، وہ اچھا سیٹ نہیں ہو رہا. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ وہ فی الوقت سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے لیے وہ کام مناسب ہے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی کاموں کے اندر یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ کام رکے ہوئے نہیں بن رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ وہ کام ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمارے کاموں میں آسانی کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر و فاجر پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برستی ہیں. حق تعالیٰ کی عنایات اور لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار انواع و اقسام کے ہیں. اب یہ بتایا نا کافروں پر بھی اس کی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کو بھوکا چھوڑ دے اور اسے مسلمانوں کو کھلائے، بلکہ وہ ایسا لطیف اور ایسا کریم ذات ہے جس اللہ پاک کی کہ وہ کافروں کو نافرمانی کے باوجود بھی رزق دیتا ہے اور بھوکا پیاسا نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہماری حاجت اور ضرورت کو مہربانی اور نرمی سے پوری فرماتا ہے اور ہمیں ہماری مطلوبہ ضرورت آسانی اور عزت کے ساتھ پہنچاتا ہے. اس طرح اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اگرچہ وہ چیز بہت چھوٹی، باریک اور حقیر ہو. یعنی وہ ہر طرح کی باریکیوں کو جاننے والا ہے، بندوں کے باریک امور سے خوب باخبر. اب دیکھیے یہ تو انسانوں کی مثال دی نا. روایات میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے رزق سب کو تقسیم کرتے ہیں اور رزق سب کو پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک پتھر تھا اس پہ تم جو ہے وہ چھڑی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا جو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو انہوں نے اس پتھر پہ جب مارا تو وہ پتھر ٹوٹا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا. جب اس پہ مارا تو اندر سے ایک اور پتھر نکلا. تو جب تیسرا پتھر توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں ایک سبز پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم ہر ایک کا رزق اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو اور کیڑوں مکوڑوں کو رزق پہنچا سکتا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو کیوں نہیں پہنچائے گا. لیکن بس بات وہ سارے عقیدے کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمی کی ہے کہ ہم بھروسہ نہیں کر پاتے اور آگے کے لیے ذخیرہ اندوزیوں میں اور دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ رزق کا وعدہ اور رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں. آگے دیکھیے جب وہ ذات کسی کام کا ارادہ فرما لے
کسی کو کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرما لے تو اسے اسباب و وسائل مہیا فرما دیتا ہے اور وہ چیز آسانی سے اس شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے، چاہے مخلوق ساری کی ساری مل کر وہ چیز اس کو پہنچانے میں مانع بن جائے، چاہے اس چیز کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہو، لیکن جب اس اللطیف جل جلالہ نے ارادہ فرما لیا تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک اور بہت ہی پیارا اور حسین ضابطہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے رزق کا فیصلہ کر دیا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور کسی سے اگر رزق ہٹا لیا ہے، کم کر دیا ہے، تو کوئی اس کو بڑھا نہیں سکتا۔ اب لوگ جو تاجر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو اس دوران ہمارے کسٹمر آئیں گے، ہمارا نقصان ہو گیا، حالانکہ یہ صرف انسان کی اپنی سوچ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا اس کے لیے جو رزق لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ اب جو کسٹمر وہ نماز کے دوران آنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھیجیں گے بہرحال، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ کام کر لوں، بعد میں یا بوڑھا ہو جاؤں گا تب نمازیں پڑھوں گا، یہ اپنی ہی سوچ کی غلطی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کا کرتے ہیں نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آگے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، اب ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا، کیا کیا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ کر لیا تھا ان کو ایک سلطنت کا بادشاہ بنانے کا، تو وہ سارے اسباب اور مشکلات کے باوجود بھی ان کے لیے آسانیاں ہوتی چلی گئیں اور یہ بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعات اسی اسم اللطیف جل جلالہ کی تجلیات کے نمونوں سے لبریز ہیں، لبریز مطلب بھرے ہوئے ہیں۔ بھائیوں نے کنویں پھینک کر ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف جل جلالہ نے کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ عزیز مصر یہ سمجھیں کہ مصر کے جو حکمران تھے ان کا ایک عہدہ تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا وزیر داخلہ وزیر خارجہ، تو وہاں پر جو ہے مصر کا یہ جو بڑا ذمہ دار تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا، اس کے گھر پہنچا دیا۔ زلیخا یہ عزیز مصر کی بیوی تھی، نے جیل میں بھیج کر ذلیل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللطیف جل جلالہ نے اپنی قدرت سے جیل سے بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ بھائیوں نے بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس اللطیف جل جلالہ نے سارے خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا فرما دیا۔ بس اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رائی کا دانہ جو کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ زمین کے اندر کسی چٹان میں یا آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ہو، جب وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی نکال کر لا حاضر کریں گے، اس لیے کہ وہی ذات باریک بین اور خبردار ہے۔ اس کے لیے مستقبل کا کوئی راز نہیں، اور بڑے اور چھوٹے سارے ہی واقعات کو کسی حکمت اور مصلحت کے ماتحت ہی واقع ہونے دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ باریک مثال سے یہ سمجھایا کہ ہم جو گناہ بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا، یا یہ کہ فرشتے سب اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو اس کی سزا و جزا جو ہے وہ ہمیں دی جائے گی۔ اب دیکھیں آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو اس کی کیا صورت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے سامنے ہمارے اعمال ہوں گے۔ اب دیکھیں جیسے اس کو تو آسانی سے آج کی دنیا میں معلوم کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر بہت ساری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہوں اور اس کو اگر نکال کے چلا دیا جائے یا ڈیجیٹل سسٹم میں چلا دیا جائے تو یہ سب آج کل انسان ہی کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں کیا مشکل ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کی صورت میں یا یہ کہ اس وقت میں لے جا کے ہمیں دکھایا جائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو کوئی بھی شخص اس کو انکار نہیں کر سکے گا اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں، تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا، یقین جانو اللہ بڑا باریک بھی بہت باخبر ہے۔ جب بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے رب میں ہر چیز کے جاننے کی صفت ہے اور ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو اپنے قبضے قدرت میں رکھنے کی صلاحیت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر فعل و قول کا محاسبہ کرے اور اپنے حرکات و سکنات پر غور کرے۔ بس وہ ہر وقت اور ہر گھڑی اپنے رب کے سامنے ہے
جو کہ ہر چیز کی باریکیوں کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن اپنے ہر بندے کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا، اور اس کے عمل میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا، لہٰذا نہ نیکی کرنے والے کی کسی نیکی میں سے ایک ذرے کو ضائع کیا جائے گا، اور نہ گناہ گار کے گناہوں میں سے ایک ذرہ چھوڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس آج ریڈنگ ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے سے اس کے بعد میں پڑھیں گے۔ دیکھیں آخری مثال کو میں سمجھا دوں، دیکھیں ہر ایک کے لیے اس کے جو اعمال ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، نیکیاں بھی اس کے سامنے آ جائیں گی اور اس کے گناہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ایک خاص واقعہ رونما ہوگا وہاں پہ کہ کوئی ایک شخص ہوگا کہ اس نے دنیا میں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں کی ہوں گی، لیکن جب وہ آخرت میں آئے گا تو بالکل اس کی نیکیاں خالی ہوں گی اور اس کے جو ذخائر ہوں گے بالکل خالی ہوں گے۔ اب وہ پریشان ہوگا کہ بھائی یا اللہ، میں تو دنیا میں اتنی نعمتیں کی تھی، اتنی نیکیاں کی تھیں، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، وہ ساری نیکیاں کہاں گئی؟ تو وہ حیران ہوگا۔ اسی طرح ایک اور شخص اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ دنیا میں نے اتنے زیادہ اعمال نہیں کیے تھے، لیکن جب یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو اس کے ذخیرے ڈبل ٹرپل زیادہ بھرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ نیکیاں اس کے اعمال اور نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی دو وجوہات ہوں گی اس کو جو زیادہ حصہ ملا، ایک یہ کہ دنیا کے اندر اس نے کچھ دعائیں کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، تو وہ دعاؤں کی وجہ سے وہ جو نیکیاں ہیں یا کچھ اور جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، تو جو ایک نعمت کی صورت میں اس کو ابھی مل رہا ہے تو وہ تصور کرے گا، کوشش کرے گا یا اللہ کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور سارا کا سارا بدلہ مجھے یہیں مل جاتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اگر کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، دنیا میں اس کا حق کھایا ہوگا، تو وہ بھی آخرت میں نیکی کی صورت میں اس کو مل جائے گا، اور اگر جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے پاس نیکیاں نہ ہو تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، تو اس طرح سے بھی اس کا نامہ اعمال بھر جائے گا۔ اور وہ شخص جو اپنے اعمال گم کر بیٹھے گا، جس کے اعمال اور نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں کم ہوں گی، تو اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی تم نے فلاں کا حق دنیا میں نہیں دیا تھا، فلاں کے پیسے نہیں دیے تھے، فلاں کی مزدوری نہیں دی تھی، تو تمہاری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تقریباً 3 صفحے کی ریڈنگ ہم نے آج کر لی ہے، تو انشاءاللہ آگے کی ریڈنگ جو ہے وہ دوسرے لیکچر میں یا آگے کے آن لائن لیکچر میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر ابھی 2 چیپٹر ہو گئے نا، ایک الودود اور ایک اللطیف۔ جی 2 چیپٹر ہوگا، دوسرا چیپٹر کی میں ریڈنگ کر رہا تھا، وہ ریڈنگ ہم نے نہیں کی تھی، نشان تک سوالوں کے جوابات پہ نشانات لگا لیے تھے، تو اب اس کی ریڈنگ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ختم کریں گے اور کچھ سوالوں کے جو نشانات وغیرہ وہ دوبارہ سے ایک بار کا ریویو کر لیں گے تاکہ کوئی چیز چھوٹے نہ کسی کی۔ سر جی سر اچھا کون کون